بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ 20واں پارہ سورۃ قصص آیت نمبر 24۔ اس کے اندر اللہ جل شانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک کنواں آیا، دیکھا لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنی بکریوں کو، اور 2 بہنیں 2 عورتیں وہ ایک سائیڈ پہ اپنی بکریوں کو لے کے کھڑی ہیں۔ جب لوگوں نے اپنی بکریوں کو پانی پلایا پھر کنویں کے منہ کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھ دیا۔ روایت میں لکھا ہے کہ اس پتھر کو 10 یا 40 آدمی اس کنویں کے منہ پہ رکھتے تھے پھر اٹھاتے تھے۔ وہ کنویں کے منہ کو بند کر کے چلے گئے تو یہ 2 بہنیں جو شعیب علیہ السلام کی بچیاں تھیں ایک سائیڈ پہ کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کیوں کھڑی ہو؟ کہنے لگی ہم نے اپنی بکریوں کو پانی پلانا ہے، وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اور ہمارے والد گرامی بوڑھے ہیں، وہ یہ کام کر نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی چڑھتی جوانی تو انہوں نے اللہ کے امر سے اس پتھر کو جو 40 لوگ اٹھاتے تھے، اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا اور ایک ڈول پانی کا کھینچا اور برکت کی دعا کی تو ایک ہی ڈول پانی سے شعیب علیہ السلام کی بچیوں کی جو بکریاں تھیں، ریوڑ تھا، وہ ساری کی ساری بکریاں سیر ہو گئیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام گرمی کا موسم تھا، درخت کے سائے کے نیچے آ گئے، پھر دعا فرمائی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ اس وقت جو تو نعمت مجھے دے، اے اللہ اس کا میں بہت زیادہ حاجت مند ہوں۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ لکھا ہے۔ تو علماء مفسرین میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، ان کی یہ تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دعا کرنے کا مقصد اے اللہ مجھے ایک لقمہ بھی کھانے کا مل جائے جس سے میری کمر سیدھی ہو جائے، اے اللہ مجھے کھانا عطا فرما۔ انہی کی دوسری تفسیر ہے کہ من خیرن سے مراد کھانا نہیں ہے بلکہ دین اور علم ہے، کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دین بھی دیا، دین کا علم بھی دیا۔ مزید انہوں نے پھر دعا کی اے اللہ اس دین میں علم میں اضافہ فرما، جیسے ربی زدنی علما میں ایک دعا ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اماموں میں سے ہیں، آل بیت میں سے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس دعا سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی یہ تمنا تھی کہ اے اللہ کھجور کا چھوارے کا مجھے ایک ٹکڑا ہی مل جائے، یا اللہ وہ مجھے اتنا دے دے تاکہ میں اپنی بھوک کو مٹاؤں۔ تو اللہ اکبر، تو یہ دعا فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء، کہ شعیب علیہ السلام کی
بچیوں میں سے ایک بچی وہاں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اتنی با شرم اور با حیا لڑکی تھی کہ جیسے قرآن میں آیا الاستحیا، حیا کے اوپر سوار ہو کے آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شرم و حیا کی وجہ سے اس نے اپنے کرتے کی آستین کو منہ میں دیا ہوا تھا اور نظریں نیچے جھکائی ہوئی تھیں، اور انہوں نے آ کے کہا قالت ان ابی یدعوکا، میرا والد آپ کو بلاتا ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام آگے چلے اور وہ لڑکی آپ کے پیچھے پیچھے چلی۔ سفر ہو رہا، جب پہنچے شعیب علیہ السلام کے گھر پہ تو شام کا کھانا تیار تھا اور دن کے بھوکے تھے، سفر کی بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن اللہ کی شان یہاں پہ نکتہ لکھا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا نوجوان آجا کھانے پہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھانے سے انکار کیا۔ شعیب علیہ السلام نے پوچھا آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے، کیا آپ کو بھوک نہیں لگی ہوئی؟ فرمایا مجھے بھوک بہت ہے، لیکن میں اس لیے کھانا نہیں کھاتا کہیں وہ نیکی کہ میں نے جو بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کی مزدوری میں آپ کا کھانا نہ آ جائے۔ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جو نیکی کرتے ہیں لیکن اس کی مزدوری نہیں لیتے جس کے ساتھ نیکی کی جائے۔ شعیب علیہ السلام متاثر ہوئے، لیکن فرمایا نوجوانہ میں اور میرا والد، میرا دادا، ہم بھی اس خاندان سے ہیں، کوئی مہمان ہمارے پاس آ جائے جب تک ہم اس کا اکرام نہ کر لیں تو ہمیں چین نہیں آتا، لہذا یہ آپ کا اکرام ہے، آپ کی نیکی کا بدلہ نہیں ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کھانا کھایا تو علماء دین نے لکھا ہے یہ سورت قصص آیت نمبر 24 ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جس کی بچی یا بچے کا رشتہ نہ آتا ہو یا رشتہ آتا ہے پسند نہیں آتا تو اس آیت مبارکہ کو روزانہ اول آخر درود شریف پڑھ کے 112 مرتبہ پڑھیں اور 3 دفعہ سورۃ الضحیٰ آخری پارے میں ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، یہ پوری سورت 3 دفعہ یہ سورت پڑھیں، 112 مرتبہ یہ آیت پڑھیں اور اس کے بعد 3 مہینے تک یہ ورد کریں، یعنی جس مہینے شروع کریں 11 دن تک، پھر دوسرے مہینے کے پہلے 11 دن، پھر تیسرے مہینے کے پہلے 11 دن یہ عمل کریں، اللہ سے دعا مانگیں۔ پکی بات ہے کسی عامل تویز گنڈے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک بچی یا بچے کے رشتے کا بہترین بندوبست فرمائیں گے۔ اللہ پاک قرآنی اعمال پہ، قرآنی وظائف پہ یقین نصیب فرمائیں، اور جس طرح شعیب علیہ السلام کی بچیوں کو اللہ نے حیا دیا، شرم دی، عفت دی، ایسی اللہ پاک ہماری ماؤں بہنوں کو، بچیوں کو عفت عطا فرمائے، شرم و حیا عطا فرمائے اور پردے کی نعمت سے نوازے۔ اللہ پاک عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔